الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں جو ایک مبارک عادت تھی وہ یہ بھی کہ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت اور پیار کا برتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار کر رہے تھے کہ ایک صحابی اقرع ابن حابس جو اپنی قوم کے سردار تھے وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو چھوٹوں پہ شفقت اور رحم نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو پیار کیا تو ایک شخص نے کہا، دیہاتی تھے وہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلوبکم الرحمہ کما قال، کہ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے رحم کا جذبہ نکال لیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ کی نظر اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے تشریف لے گئے، ان دونوں بچوں کو اٹھا کے لائے اور فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ کہا کہ تمہارا مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یعنی میری نظر اولاد پہ پڑی، انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے، خطبے سے غافل کر دیا۔ محبت کا اظہار کیا اور بتا بھی دیا کہ بھائی میں پیغمبر ہو کے بھی اپنے ان بچوں کو دیکھ کر خطبہ چھوڑ دیا میں نے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو حضرت حسن حسین کو پیار کیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہو، اور تم اولاد انسان کو جاہل بھی بنا دیتی ہو، انسان کو کنجوس بھی بنا دیتی ہو اور انسان کو بخیل بھی۔ جب تک اولاد نہیں ہوتی ہاتھ کھلا ہوتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے تو انسان کو اولاد کی فکر تو وہ ادھر ادھر خرچ کرنا ختم کر دیتا ہے، اس سے کنجوسی آ جاتی ہے اس میں، اور بخیل بھی، بزدل بھی۔ پہلے جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا شوق، جب بچے ہوتے ہیں تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ شہید ہو گیا تو ان کا کیا ہو گیا، تو بزدلی بھی آ جاتی ہے، اور جہالت بھی۔ اولاد نہیں ہوتی، علم کا بہت شوق ہوتا ہے انسان کو، اولاد ہو جاتی ہے تو پھر فرصت ہی نہیں ملتی اس کو علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 برائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ اولاد میں ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لمن ریحان اللہ، پھر بھی اللہ کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو، اور پیار بھی کیا ان کو۔ تو بتا دیا یہ ساری خامیوں کے باوجود بھی اولاد محبت کے قابل ہے، حالانکہ انسان میں یہ 3 عیب پیدا کرتی ہے، مگر پھر بھی اس سے محبت کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بازار میں جاتے تھے، بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام میں پہل کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ بلایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھا دیں ہمیں جماعت سے، نوافل، تاکہ گھر میں برکت ہو جائے، نبی گھر میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گھر میں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو حضرت انس اس وقت چھوٹے بچے تھے، تو حضرت انس کی والدہ نے یہ چھوٹے بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ آپ کا خادم ہے، یہ چھوٹی خویدم، یہ چھوٹا سا خادم ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور یہ آپ کے لیے وقف کر دیا میں نے خدمت کے لیے، آپ کی صحبت میں رہے گا یہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی شفقت سے رکھا ہے کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی کسی بات پہ مجھے ڈانٹا نہیں۔ مجھے کوئی کام کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو مجھے یہ طعنہ نہیں دیا کہ میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا اور تم نے نہیں کیا، یہ طعنہ بھی کبھی نہیں دیا۔ مجھے کوئی کام کہا، میں نے کر دیا ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک، اور کوئی کام مجھے نہیں کہا اور میں نے کر دیا
اس پہ یہ تانا نہیں دیا کہ یہ تو میں نے کہا نہیں تھا مگر تم نے کر کیوں دیا. تو بچوں کے معاملے میں کس قدر شفقت، 10 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، اور بچہ کتنا تنگ بھی کر دیتا ہے انسان کو. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، کسی ضروری کام سے. میں جا کے مدینہ کی گلی میں بچوں میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، حالانکہ نبی نے مجھے کام سے بھیجا ہوا تھا. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے کہ میں نے تو اسے کسی کام سے بھیجا، تب تک آیا نہیں ہے. جب پہنچے میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور میں کھیل میں مصروف ہوں. فرمایا میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اپنے بارے میں سوچی، ہم ہوتے تو ایک کھینچ کے تھپڑ لگاتے، خود ہی اس کے اخلاق بگاڑتے ہیں، گالیاں دے دے کے، غلط الفاظ استعمال کر کر کے. پھر وہ یہی چیزیں سیکھتا ہے، وہ پھر آگے یہی کام کرے گا. تو اتنے زبردست اخلاق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال پہ بھی نہ پڑھے تو اسے مارو، لیکن ہلکی مار کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں تنبیہ کہ نماز جیسی عبادت فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. لیکن اپنے ذاتی معاملات میں، یہ تو دین کا معاملہ ہے نا، دین کا، جہاں اپنی ذات کا معاملہ ہوگا وہاں نرمی کا حکم ہے، نرمی کا. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، فقہا نے بیان کیا ہے، یہ تمام کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لی جا سکتی. یہ خوب مسئلہ ذہن میں رکھیں. نابالغ بچہ، اس سے آپ اپنا ذاتی کام خدمت کا نہیں لے سکتے. صرف والدین لے سکتے ہیں اس سے خدمت کے کام. والدین کو اللہ نے یہ ولایت دی ہے کہ اپنے نابالغ بچے سے کام لے سکتے ہیں، کسی اور کو اجازت نہیں. ہاں، والدین اگر بچے کی تربیت کے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا جو استاذ ہے، ٹیچر ہے، تاکہ بچے کی تربیت ہو جائے، تو استاذ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ بچے سے ذرا اپنی خدمت بھی لیا کریں تاکہ اس کو بڑوں کی خدمت کی عادت پڑے. اگر والدین ایسی اجازت دیں تو پھر استاذ کے لیے جائز ہے کہ وہ بچے سے خدمت لے لے. ویسے کسی کے لیے جائز نہیں. گلی میں جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے اپنے ذاتی کام لیتے ہیں کہ یار یہ بوتل اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھ دو، یہ چیز بازار سے میرے لیے آؤ، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو ہم نے وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی. چھوٹے بچے بھی پڑھتے تھے بہت سارے جو نابالغ تھے. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پابندی ہے حضرت کی طرف سے کہ کوئی بھی استاذ کسی نابالغ بچے سے کسی بھی قسم کی خدمت نہیں لے سکتا. اتنی چھوٹی سی خدمت نا کہ بیٹا ذرا مجھے کولر سے پانی لا کے دے دو گلاس میں ڈال کے، یہ خدمت لینے پر بھی پابندی تھی. تو ہمیں پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ بھائی شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئے. بڑوں سے حکم تھا کہ بھائی آپ نے اپنے کسی شاگرد سے خدمت لینی ہے تو بالغ شاگرد سے، یعنی دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں اس کو، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، استاد کو پیاس لگی تو بالغ جو 15 سال سے بڑی عمر کے لڑکے ہیں ان کو تو استاد کہیں گے کہ جا کے کولر سے مجھے گلاس میں پانی لے کر آؤ. کسی نابالغ بچے کو ہم نے آج تک وہاں مدرسے میں نہیں دیکھا کہ ٹیچر نے، حالانکہ وہ سارا دن اس کو پڑھاتا ہے، بچے کو استاد سارا دن پڑھاتے ہیں، مگر ہم نے وہاں نہیں دیکھا کہ استاد نے کسی نابالغ بچے کو یہ کہا ہو کہ آپ میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ جاؤ. تو یہ احتیاط ہے، یہ ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. البتہ والدین کو اللہ نے ولایت دی ہے، وہ بچوں سے خدمت لے سکتے ہیں، اور والدین کی اجازت سے کوئی دوسرا بھی لے سکتا ہے خدمت. والدین کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ پھر دوسرا خدمت پھر اس میں تربیت کا عنصر آ جاتا ہے. جیسے حضرت انس ابن مالک کی والدہ نے اجازت دی کہ یہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا، اس میں بچے کی تربیت بھی مقصود اور نبی کی خدمت بھی مقصود، دونوں چیزیں. البتہ ایک یہاں پر ایک اور آخری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. ایک دلچسپ واقعہ اور چھوٹا سا سنا دوں تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. کتنی شفقت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے. حدیث میں آتا ہے، صحیح ہے مسلم کی حدیث، ظہر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ انتظار میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ کی نواسی، بیٹی کی بیٹی حضرت زینب
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر کندھوں پہ سوار تھی، چھوٹی بچی تھی، اسے کندھے پہ اٹھا کے لے کر آئے ہیں مسجد میں سید الانبیاء، تمام کائنات کے سردار۔ کتنی پروقار مجلس، سید الانبیاء ہیں امام اور مقتدی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے اپنی کیسی بے تکلفی کا معاملہ کیا، نواسی سے، کہ کندھے پہ اٹھا کے تشریف لائے۔ صحابہ حیران تھے۔ اس سے زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی کہ جب اقامت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کندھے سے نیچے نہیں اتارا، یہاں تک کہ اسی حال میں آپ نے تکبیر کہہ کے نیت باندھ لی۔ بچی امام کے کندھے پہ سوار ہے، سید الانبیاء کے شانے پہ، اور پیچھے مقتدی صف میں کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگے تو اس بچی کو کندھے سے اتارا، کیونکہ گرنے کا خطرہ تھا۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب سجدے سے اٹھے اگلی رکعت کے لیے تو اٹھا کے دوبارہ اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ پوری نماز اس طرح پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ عرب میں بیٹیوں سے نفرت بہت کی جاتی تھی، عربوں میں، کیونکہ بیٹی کو تو زندہ دفن کرتے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی نفرت دل سے نکالنے کے لیے اپنی چھوٹی بچی کو یہ پروٹوکول دیا، یہ عزت دی اس کو کہ نماز اسے کندھے پہ بٹھا کے، کیونکہ نماز سے زیادہ عزت والی کوئی حالت نہیں ہوتی، اس میں امام کا بڑا وقار ہوتا ہے، بہت وقار سے امام کھڑا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اماموں کے لباس اور ٹوپیاں اور پگڑیاں کتنے چمک رہے ہوتے ہیں، میرے علاوہ جتنے بھی امام ہیں وہ امامت کے وقت کیسے چمک رہے ہوتے ہیں، تو بڑی پروقار ان کی جو ہے مجلس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی بچی کو کندھے پہ بٹھایا۔ یہ کھرچ کے عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت نکالی ہے کہ بچی سے نفرت کرنا چھوڑ دے وہ۔ تو یہ معاملہ تو حضرت حسن حسین کے ساتھ بھی نہیں کیا کہ کندھے پہ بٹھا کے ان کو اس طرح سے نماز پڑھائی ہو۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بچوں سے کتنی شفقت اور محبت کا حکم ہے۔ البتہ دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں، دو باتیں۔ نمبر ایک، بچے کو کسی بڑے سے بدتمیزی نہ کرنے دیں۔ ایسے موقع پہ بچے کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، کیونکہ بچے کے دل سے اگر بڑوں کا ادب نکل گیا تو اس سے بڑا فتنہ پھر دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ چور بنے گا، ڈاکو بنے گا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ پھر اس پر کسی کی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ جب تک اس کے دل میں ادب ہے بڑوں کا تو عمل کرے نہ کرے لیکن بات سنے گا غور سے۔ جہاں اس کے دل سے ادب نکلا بڑے کا تو پھر وہ ہر ایک کا مذاق اڑانا شروع کرے گا، علماء کا مذاق بھی اڑائے گا، اپنے باپ دادا کا مذاق بھی اڑائے گا، بھائی کا مذاق بھی اڑائے گا، جو اسے نصیحت کرے گا بولے گا ان کو تو عادت ہے نصیحتیں کرنے کی۔ یہ جب بچے میں دماغ پیدا ہو گیا نا، یہ پھر وہ کسی کام کا نہیں، پھر وہ فتنہ فساد ہے۔ تو اس لیے بچے کو بدتمیزی نہ کرنے دی جائے کسی بڑے کے ساتھ۔ شرارتیں الگ چیز ہیں، کام کا کہا آپ نے اس نے نہیں کیا، یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں معاف کرنا چاہیے۔ لیکن شرارتیں کر رہا ہے کہ بھئی وہ بچوں کی شرارتیں ہوتی ہیں نا، کچھ ایک بچے نے ہمارے رشتہ داروں میں تھے، انہوں نے، بس یہ نہیں بتاؤں گا، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ شرارتیں نہ شروع کر دیں یہی والی کہیں، تو شرارتیں جو ہے نا وہ تو بچے کرتے ہیں، بدتمیزی نہ کرنے دیں بڑے کے ساتھ، اس کو بڑوں کا ادب سکھائیں۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں بچوں کو پیار کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال، ہاتھ کا مذاق یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو جتنا چاہے پیار کریں، لیکن دوسرے بچے کو سر کے اوپر بس ہاتھ رکھ دیں، اس سے زیادہ نہیں، اسے بوسو کنار کرنا، یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب خراب لوگ ہیں، 100 میں ایک بھی خراب ہوتا ہے نا تو اس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ شہوت پرستی کا دور ہے، انٹرنیٹ پر بےہودگی، بے شرمی، بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ تمام علماء بزرگان دین اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بھائی جو دوسروں کا بچہ ہے، کوئی لڑکا ہے، جب تک وہ اس کے چہرے پہ اچھی طرح بال نہیں آ جاتے، اس میں مردانہ وجاہت نہیں پیدا ہو جاتی، اس سے ہاتھ کا مذاق بالکل جائز نہیں ہے۔ یہاں اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں کچھ نوجوان بچے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ جو بڑی عمر کے ہیں وہ ان سے فری ہو رہے ہیں، کوئی گلے مل رہے ہیں ان سے، کوئی ہاتھ، کوئی ران پہ ران رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جناب گال سے گال ملا کے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں، کیونکہ میرا بیان سنیں گے نا تو پھر جو بچہ نظر آ رہا ہے اسے پکڑ پکڑ کے پیار کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب نے کہا بچوں سے شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کا دور تھا پاکیزہ، ان لوگوں کی بروقت شادیاں ہوتی تھیں، وہ یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی گندگی ہے۔ وہ تو قرآن میں لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی برائی ہوتی ہے، ورنہ ان لوگوں میں یہ رواج تھا ہی نہیں۔ لیکن آج کا جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، اس میں شہوت پرستی بہت غالب ہے۔
اس لیے اپنے بچے کو جتنا چاہیں پیار کریں، دوسرے کے بچے کو بس دور دور سے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بچوں کو کسی دوسرے بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ فری نہ ہونے دیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں نوعمر تھا، بچہ تھا، تو میں نماز میں جب کھڑا ہوتا تھا نا، جس شخص کے ساتھ ظہر میں کھڑا ہو گیا، اگر عصر میں اسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے والد صاحب پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور عصر میں بھی اسی کے ساتھ، تو یہ کیا لگتا ہے تمہارا، کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے اس سے؟ تو بچوں کو کسی بھی بڑی عمر کا مطلب یہ نہیں کہ 90 سال کا کوئی بڑی عمر کا آدمی، بڑی عمر کا مطلب جو ذرا پکی عمر کا ہو، اس سے بچوں کو بالکل فری نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ شہوت پرستی کا دور ہے۔ تو شفقت کا وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔